أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم सूरत हश्र सूरह हशर का पहला रुकू। इस सूरह मुबारक के कुल 3 रुकू है और 24 आयाते करीमात हैं। मदनी सूरत है और मुसब्बिहात में से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम हुवल्लज़ी अख़रजल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यख़रुजू व ज़न्नू अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाह फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैथु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद दुनिया वलहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन नार ज़ालिक बिअन्नहुम शाक़्क़ुल्लाह व रसूलहु वमन युशाक़्क़िल्लाह फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह वलियुख़ज़ियल फ़ासिक़ीन वमा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिनहुम फमा औजफ़्तुम अलैहि मिन ख़ैलिन वला रिकाब वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर मा अफ़ाअ अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुर्बा वलयतामा वल्मसाकीन वब्निस सबील कई ला यकून दूलतम बैनल अग़नियाइ मिनकुम वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइक हुमुस सादिक़ून वल्लज़ीन तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम वला यजिदून फ़ी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू वयु'थिरून अला अनफुसिहिम
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سورۃ الحشر مسبحات صورتوں میں سے ہے، وہ صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے قبل سورہ الحدید بھی اسی طرح ایک لفظ کا فرق ہے، وہاں پر سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور یہاں پر سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس لفظ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کی، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز نے جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ کل 7 صورتیں ہیں مسبحات۔ سورۃ الحشر ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ جمعہ، سورہ صف ہے، اور سورہ الحدید، بنی اسرائیل اور سورۃ الاعلی۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو مسبحات ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ ان میں خاص مقام سورہ الحشر کا ہے کہ اس میں ما فی السماوات کے ساتھ و ما فی الارض تاکید کے ساتھ سب سے پہلے تو اس سورہ مبارک کا شان نزول اور سبب نزول سماعت فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نزلت فی بنی النذیر، یہ سورت مبارک مشہور یہودی قبیلے بنو نذیر کے بارے میں اتری۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لے گئے، آپ نے یہودیوں سے معاہدے کیے، اور 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اس سورہ مبارک میں ایک قبیلے کے ساتھ غزوے کا بیان ہے، وہ قبیلہ بنو نذیر ہے۔ سب سے پہلے جو قبیلہ جلاوطن ہوا اس کا نام بنو قینقاع۔ غزوہ بدر کے بعد اس قبیلے کی بدعہدی کی وجہ سے اسے مدینہ پاک سے نکال دیا گیا۔ یہ دوسرا ہے بنو نذیر قبیلہ، اس کے اندر کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار، آج بھی اس کے مکان کی بنیادیں موجود ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ بڑے شریر قسم کے لوگ، اپنے عہد کو توڑنے والے۔ تو غزوہ احد ہوا ہے سن 3 ہجری میں، تو سن 4 ہجری میں اس قبیلے کو مدینہ پاک سے نکال دیا گیا۔ پھر ایک وقت آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا کہ آپ نے ان کو خیبر سے بھی نکال دیا۔ یہ مدینہ پاک سے نکلے، خیبر چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جزیرہ نمائے عرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا، خیبر سے بھی نکال دیا۔ یہ دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا قبیلہ جو یہودیوں کا مدینہ پاک کے اندر رہتا تھا، بنو قریظہ، اس کو غزوہ احزاب کے بعد مدینہ پاک سے نکالا گیا۔ یہ سورہ احزاب کے اندر آپ بھائی پڑھ چکے ہو، غزوہ بنو قریظہ، سورۃ احزاب، یہ غزوہ بنی نذیر ہے۔ اس سورہ مبارک کو
ایک نام سورۃ الحشر ہے اور دوسرا نام اس سورت کا بنی نذیر، کیونکہ اس قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ انہوں نے عہد توڑے، حتیٰ کہ ایک دفعہ اتنی بڑی شرارت کی کہ آپ کو بلایا کسی بات کرنے کے سلسلے میں، آپس میں طے کر لیا کہ ایک آدمی چھت پہ بٹھائیں گے، وہ آپ پہ پتھر گرا دے گا تو ویسے ہی آپ دنیا سے چلے جائیں گے، تو مستقل طور پر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ان لوگوں کی سازش ہے۔ آپ صحابہ کو لے کر واپس آ گئے، پھر ان کا محاصرہ کیا، چند دن تک محاصرہ رہا، اس کے بعد پھر یہ خود بخود ہی معاہدے کے لیے راضی ہو گئے کہ ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور معاہدہ یہ طے پایا کہ جتنا سامان یہ اٹھا سکتے ہیں اسلحہ کے علاوہ، اسلحہ نہیں، اسلحہ کے علاوہ جتنا سامان یہ اٹھا سکتے ہیں اپنے ساتھ اٹھا کر لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مکانوں کی چھتیں بھی توڑ دیں، دروازے بھی، ایک اس لیے کہ وہ لکڑی ساتھ لے جائیں گے، دوسرا حسد کے لیے کہ مسلمانوں کے یہ کام نہ آ سکے یہ جو مکان ہے۔ یہ واقعہ سورہ حشر کے اندر ہے۔ آخر میں جا کر اللہ پاک کے پیارے ناموں کا گلدستہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا گلدستہ، پھولوں کا، اس قدر اللہ پاک کے پیارے نام پورے قرآن پاک میں کسی جگہ پر نہیں ہے جس طرح سورہ حشر کے اندر ہے۔ آخری 3 آیات میں گلدستہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا، مسبحات، تسبیح بیان کی اللہ کی، جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ آپ بھائیوں سے عرض کیا کہ جو مضمون ہوتا ہے اسی طرح کی آخر میں اللہ پاک کے نام کی صفت آتی ہے۔ یہاں ہے عزیز، غالب ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر غالب ہے۔ وہ سمجھتے تھے بنو نذیر قبیلہ کہ ہم مسلمانوں سے طاقتور ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ سے کون طاقتور ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نام آیا عزیز، الحکیم، حکمت والا ہے۔ جہاں پر طاقت کی ضرورت ہے وہی اللہ تعالیٰ اپنے غلبے کو استعمال فرماتے ہیں، ناجائز نہیں، جس طرح انسانوں میں ہوتا ہے کہ ناجائز کسی پہ ظلم کر دیا۔ وما ربک بظلام للعبید هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، وہی اللہ جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، یہود بنو نذیر، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹھ ہی میں، پہلی ہی جمع ہونے میں، لڑائی نہیں ہوئی، صرف ابھی محاصرہ ہوا ہے ان کے گھروں کا، تو خود بخود وہ نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہیں سے اس سورہ مبارک کا نام ہے سورۃ الحشر، لأول الحشر، پہلا اکٹھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی غزوہ نہیں، خود محاصرے سے وہ مدینہ پاک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، نہ تم نے گمان کیا تھا کہ وہ نکلیں گے، مسلمانوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ نکل جائیں گے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا، یہود نے، بنو نذیر نے، انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، بے شک بچائیں گے ان کو، حصونہم، ان کے قلعے، اللہ سے، ان کے مضبوط قلعے، آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں مدینہ پاک کے اندر۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس آیا
ان کے پاس اللہ تعالیٰ وہاں سے جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہاں سے آیا؟ وہ اگلے لفظ پر غور کیجئے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ آیا۔ اللہ پاک نے ان کی دیواریں، کوئی مکان نہیں، بلکہ دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یہ ہے اللہ پاک کا آنا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، وہ خراب کرتے ہیں، گراتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وأیدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ۔ کچھ مومنوں نے بھی ان کے مکان گرائے تاکہ راستہ آسان ہو جائے، میدان کھل جائے، اگر لڑائی کرنی پڑے تو میدان وسیع ہو۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت پکڑو، عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والو، ابصار، عبرت حاصل کرو۔ اس سے مراد قبیلہ بنو قریظہ کہ بنو نذیر کی طرح تم بھی عبرت حاصل پکڑو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ لکھتا اللہ تعالیٰ ان پر جلا وطن ہونا، لَعَذَّبَهُمْ، تو یقیناً وہ انہیں عذاب دیتا، فی الدنیا، دنیا میں عذاب آتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی ہلاکت ہوتی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ کی مخالفت کرے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، مَا قَطَعْتُم، جو تم نے کاٹے، مِن لِّینَةٍ، کھجور کے درخت، او ترکتموہا، یا تم نے چھوڑا ان درختوں کو، قائمۃ علی اصولہا، کہ وہ جڑوں پر کھڑے ہیں درخت علی اصولہا، جڑوں پر، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کر دے نافرمانوں کو۔ کچھ درخت تھے کھجوروں کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام نے ان کو کاٹ دیا تو یہودیوں نے شور کر دیا، دیکھو جی خود کہتے ہیں فساد نہ کرو اور خود درخت کاٹ رہے ہیں جن کی ضرورت ہے، پھلوں کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ، اور جو مال اللہ نے دیا، علی رسول ہی، اپنے رسول پر لوٹایا، افاء لوٹایا، منہم ان یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، پس نہیں تم نے دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے، ولا رکاب، اور نہ اونٹ، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، یسلط رسلہ علی من یشاء، مسلط کرتا ہے
अपने रसूलों को जिस पर चाहता है। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर खूब कादर है। अजीज भाइयों, एक होता है माले गनीमत जो काफरों से लड़के हासिल होता है, उसके 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम हो जाते हैं और 5वां हिस्सा बैतुल माल में चला जाता है। ये माले फै है, अफा अल्लाह। ये होता है जो बगैर लड़ने के मुसलमानों को हासिल हो जाए, उसका नाम है माले फै। इसका हुक्म गनीमत के हुक्म से अलग है। इसका हुक्म यह है कि ये सारा ही बैतुल माल में अल्लाह के रसूल और उसके बाद फिर जो अमीर साहब है जिस तरह चाहें उसको तकसीम कर दे बैतुल माल के अंदर। इसका नाम है माले फै, बगैर लड़ने के सिर्फ मुआसरे से हासिल हो गया। मा अफा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल कुरा, जो माल लुटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर बस्तियों वालों से, फलिल्ला, बस वो अल्लाह के लिए, और वलिर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी वो बैतुल माल में, वलिज़िल कुर्बा वल यतामा, कराबतदारों के लिए और यतीमों के लिए, वल मसाकीन, और मसाकीन के लिए, वब्निस सबील, और मुसाफर के लिए। अब अल्लाह ताला ने फिर इसकी हिकमत बताई कि माल की गर्दश होती रहे। जिस तरह इंसान के जिस्म के अंदर खून की गर्दश होती है ना, अगर किसी एक हिस्से में खून ज्यादा चला जाए और दूसरे में बिल्कुल ना जाए तो जिस्म सही नहीं रहता। इस तरह माल है, जब गर्दश करता रहे मुआशरे में तो सारा काम ठीक चलता है। जब एक तबके में रुक जाए और दूसरे में ना जाए तो फिर फसाद खड़ा होता है, खराबी आती है। अब फरमाया ये जो तकसीम है माले गनीमत की अलग है, फै की अलग है। कई ला यकून दूलतम बैनल अग्निया मिनकुम, ताकि ना हो गर्दश, दूलतन गर्दश, गनी लोगों के दरमियान तुम में से। अब वो उसूल आ गया कुरान करीम की मशहूर तरीन आयत करीमा जो अक्सर आप सुनते रहते हो खिताबात में और दुरूस में और बयानात में। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, और जो रसूल तुम्हें देते हैं उसे ले लो, उसे पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, और जिससे तुम्हें रोक दे उससे रुक जाओ। ये दलील है कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत वो दीन में हुज्जत है, वो भी मुस्तकिल एक जरिया है। जिस तरह कुरान करीम है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह, और अल्लाह पाक से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हदीस सुनाई जिस हदीस पाक में चंद औरतों पर लानत है। लान अल्लाहुल वाशिमात वल मुतशिमात, अल्लाह ताला ने उन औरतों पर लानत की है जो जिल्द में सुई के साथ नील भरकर नक्शो निगार, नील भरकर चेहरे पर तिल बना लिए या बाजुओं पर या पांव पर रंग भर के, तो ऐसी औरतों पर लानत है जो ये काम करती हैं और करवाती है। वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात, और जो अपने चेहरे के बाल उखाड़ती है ऐसी औरतों पर भी लानत है, और जो अपने दांतों को बारीक कराती है उन पर भी लानत है। अल मुगय्यरात खल्क अल्लाह, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हदीस सुनाई और फरमाया
کہ ایسی خواتین پر لعنت ہے۔ تو ایک عورت ہے، وہ کہنے لگی کہ میں نے سارا قرآن پاک پڑھا ہے، اس میں یہ لعنت تو نہیں ہے جو آپ نے بیان کی ہے۔ فرمایا یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ بھی قرآن پاک کی طرح حجت ہے۔ جب حدیث میں لعنت ہے تو سمجھو کہ قرآن پاک میں لعنت ہے۔ ایسی خواتین پر جو اللہ تعالیٰ کی فطرت کو تبدیل کرتی ہیں، خاص کر یہ شادی بیاہ کے موقع پر ایسے لعنت والے کام عام گھروں کے اندر چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فضائل کا تذکرہ فرمایا اور 3 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ جو مال فے جس کا بیان پیچھے آ رہا ہے، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، وینصرون اللہ ورسولہ، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ یہ ایک طبقہ ہے صحابہ کرام کا، مہاجرین کا۔ اب دوسرا طبقہ اگلی آیت کریمہ میں انصار صحابہ کرام، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم، اور وہ مالف ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان سے پہلے اس گھر میں اور ایمان میں جگہ بنا لی۔ الدار مدینہ پاک اور ایمان بھی ہے اور مدینہ منورہ کے رہائشی ہے، من قبلہم ان مہاجرین سے پہلے، یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبت کرتے ہیں جو ہجرت کرتا ہے ان کی طرف، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور نہیں وہ پاتے اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما اس چیز سے، اوتو جو وہ دیے گئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا مہاجرین صحابہ کو مال مل جاتا اور انصار کو نہ ملتا، تو انصاری صحابہ نہ ملنے پر کوئی ناراض نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے اللہ کے نبی کی تقسیم ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے نفسوں پر اگرچہ ان کو ضرورت ہو، حاجت ہو، اپنی ضرورت چھوڑ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خواہش ہے، ضرورت ہے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو بچ گیا اپنے نفس کی کنجوسی سے، شح، جب 2 چیزیں ملے تو شح بن جاتا ہے، ہرس جمع بخل، ہرس جمع بخل کرے تو جواب میں الشح، شدید ترین بخیلی، تو جو اس سے بچ گیا پس وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ یہ 2 طبقے، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ اب تیسرا طبقہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کا، والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد، مہاجرین کے بعد، انصار کے بعد، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے گزر گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور نہ بنا ہمارے دلوں کے اندر غلن کوئی کینہ، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے،
ربنا اے ہمارے پروردگار، انک رؤوف الرحیم، بے شک تو بہت زیادہ شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔